إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق اللہ العظیم۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کا ایک خاصہ تھا جو ان کے مشہور ہونے کی تعارف کی ایک وجہ بنی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے خاصے کو اس انداز سے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک موحد تھے، شرک کی تردید کرنے والے تھے، حتیٰ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ رب العزت نے بھی یہی فرمایا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دین کی پیروی کریں۔ پیروی کرنے کی مراد یہ ہے، مفسرین نے لکھی ہے کہ وہ موحد تھے، آپ بھی موحد رہیں، یہ تھا مطلب۔ اور یہاں پر بھی اور کئی مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو مذاہب جو لوگ اپنے دین کو منسوب کرتے ہیں اس کی سخت مذمت بیان کی ہے۔ یہودی کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب پر تھے، عیسائی کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب پر تھے، حتیٰ کہ نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ تینوں مذاہب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کو اپنی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مذہب کے اوپر تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر تینوں مذاہب کی مذمت کو بیان کیا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ان کے ساتھ نسبت کا توڑ ذکر کیا۔ نہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام عیسائیوں کے مذہب کے اوپر تھے، نہ یہودیوں کے مذہب کے اوپر تھے، نہ مشرکین کے کسی مذہب کے اوپر نہیں تھے، بلکہ وہ ایک سچے دین کے اوپر تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ شان تھی کہ جنہوں نے بتوں کو توڑا، کھلے عام انہوں نے شرک کی تردید کی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق تفاسیر میں روایات میں آتا ہے کہ ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی، نو عمری میں، کم عمری میں، بالکل چھوٹی عمر میں تھے، اس وقت تک واضح طور پہ اللہ کی طرف سے احکام حضرت ابراہیم کے اوپر شریعت کی صورت میں نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں شرک کی نفرت تھی، بتوں کی نفرت تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی فطرت میں یہ بات شامل تھی۔ بتوں سے نفرت کرتے تھے، شرک سے نفرت کرتے تھے۔ پھر جب اللہ رب العزت نے کتاب و حکمت سے نوازا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کھل کر ان کے سامنے آئے۔ شکر گزاری کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی ایک پسندیدہ مشغلہ تھا ان کا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جو حکم جس انداز سے کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کیا۔ 90-92 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے اولاد سے نوازا، اللہ کا حکم آیا ذبح کر دو، ذبح کرنے نکل گئے۔ تھوڑا سا بچہ اب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ کا حکم آیا اپنی فیملی کو، اپنی بیوی کو، بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آؤ۔ یہ نہیں پوچھا کہ کیوں، کیا وجہ ہے، کتنے دن کے لیے، کچھ بھی نہیں پوچھا، چھوڑ آئے جا کے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی بھی اللہ کی بڑی نیک بندی تھی، بڑی شکر گزار تھی۔ یہ شکر گزاری کی مثال عرض کرنے لگا ہوں۔ بعد میں پوچھا کہ ہمیں کس لیے چھوڑ کے جا رہے ہو، یہاں تک کوئی لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں، کوئی کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہیں، کوئی زندگی کے آثار نہیں ہیں۔ آگے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بول کے نہیں، انگلی کے اشارے سے فرمایا اللہ کا حکم ہے۔
خود ہی سے نفی کے کرتے ہوئے کہا جا پھر تیری ضرورت بھی نہیں ہے، جس کے لیے تو چھوڑ کے جا رہا ہے وہی ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے یہ الفاظ ہیں۔ اچھا، اب اللہ نے دونوں امتحان میں کامیاب کیا، آگ میں ڈالا گیا، وہاں سے اللہ نے کامیاب کیا۔ پھر بڑے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا کہ بتوں کی کعبے کی دیواروں کو بلند کرو۔ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام دونوں نے مل کر باپ بیٹے نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا۔ یہ مبارک کام اللہ رب العزت نے، یہ آخری امتحان تھا بڑے امتحانوں میں، چھوٹے امتحان تو اور بھی بہت آئے۔ اس کے بعد کعبے کی دیواریں بلند کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے حضرت ابراہیم دعائیں مانگنے لگے، اور پھر اللہ رب العزت نے کہا ابراہیم اب تو جو مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ اللہ سے یہ مانگا کہ یا اللہ جس پیغمبر کے آخری نبی بنا کے تو نے بھیجنا ہے نا، آخری نبی بنا کے، اور ختم نبوت کا تاج جس کے سر اقدس پہ تو نے سجانا ہے، اس کو میری اولاد میں بھیج دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے حضرت اسماعیل، اور دوسرے بیٹے بھی حضرت یعقوب، اسحاق، وہ آتے ہیں۔ ان کی اولادوں میں تو انبیاء کثیر تعداد میں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، ان کی اولاد میں صرف ایک ہی نبی آئے، وہ حضرت ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کا شجرہ نسب جا کے ملتا ہے حضرت اسماعیل سے۔ حضرت اسماعیل کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے والد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ امام الانبیاء کو، اور مقصد کائنات، وجہ کائنات، کائنات کی روح، جس کے لیے اللہ نے یہ مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، عرش تا فرش، زمین تا آسمان، جس چیز کو بھی وجود بخشا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے بخشا ہے۔ اللہ نے پھر دیکھیں اتنا بڑا انعام اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سوچنے لگے کہ یا اللہ میری چھوٹی سی قربانی کے بدلے میں تو نے اتنا کچھ مجھے دے دیا۔ بندہ بعض دفعہ مانگتا ہے مٹھی بھر ہے، اللہ جھولی بھر کے دے، جھولی بھر سے بھی زیادہ دیتے ہیں، اس لیے کہ انسان جو مانگتا ہے اللہ وہ دیتے ہیں جو بہتر ہوتا ہے۔ انسان کی عقل کے پردے کے پیچھے بہت ساری چیزیں چھپی ہوتی ہیں، اس دنیا میں سمجھ میں نہیں آتی۔ بہت ساری چیزیں مانگتے مانگتے اللہ تعالیٰ سے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اسے نہیں ملتی۔ اللہ قیامت کے دن بتائیں گے یہ تیرے لیے بہتر نہیں تھا، یہ بہتر تھا میں نے وہ دے دیا، جو تو مانگ رہا تھا وہ نہیں بہتر تو میں نے نہیں دیا۔ اللہ رب العزت اتنے غفور الرحیم ذات ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مختصر بات کر کے بات ختم کروں گا، انسان دعا مانگتا ہے یا تو دنیا میں قبول ہو جاتی ہے، یا وہی چیز نہیں ملتی اس کا نعم البدل مل جاتا ہے، یا یہ نہیں تو آخرت کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک شخص کو بلائیں گے اور کہیں گے یہ تیرے مانگی ہوئی چیزوں کا نتیجہ ہے، یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں جنت کی۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنا کچھ نہیں مانگا تھا، جو تجھے اتنا کچھ جڑا تو دے چھڑیا میں نے۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے تو نے فلاں دعا مانگی تھی، وہ تیری دنیا کے لیے بہتر نہیں تھی، میں نے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، یہ اس کا صلہ ہے۔ پھر وہ شخص کرے گا یا اللہ کتے کاش ایک دعا بھی تو قبول نہ کردا، ایتھے ہی سارا کچھ مل جاندہ۔ تو اس لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہر حال میں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت دی ہے، ہدایت کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان کی دولت، ہدایت، اس کے بعد مختصر سا اساس زندگی اگر ملتا رہے، اس کے اوپر صبر شکر بندہ کرے، اس سے بڑا انعام کوئی نہیں۔ سب سے بڑی نعمت ایمان کا مل جانا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک فرما بردار تھے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک طرف ہونے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما بردار تھے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک طرف ہونے والے تھے، حنیفہ ولم یکو، اور وہ نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے، شکریہ ادا کرنے والے تھے، لینعمی، اپنے رب کی نعمتوں کا۔ یہ دیکھیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت کو اور ذکر کیا کہ وہ شکر ادا کرنے والے تھے، صابر تھے۔ یہی صفت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ شکر گزار بنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر امتحان آئے، انہوں نے شکر ادا کیا، صبر شکر کیا، اللہ نے دیا کیا کچھ ان کو؟ اللہ نے ان کے اعمال کو نسلوں تک کے لیے، قیامت کی صبح تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی امت کے لیے بھی فرمایا جب تک تم ابراہیم علیہ السلام کے درج ذیل اعمال نہ کرو گے، قربانی نہیں کرو گے، حج کے موقع پہ جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ نہیں کرو گے، میں تمہارا حج اور قربانی قبول نہیں کروں گا۔ رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے، رب تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور ان کی رہنمائی کی سیدھے راستے کی طرف۔ آتیناہم فی الدنیا حسنہ، اور دی ہم نے ان کو دنیا میں بھلائی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، بے شک وہ آخرت میں تھے البتہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف کہ یہ ان اتبع ملت ابراہیم، کہ یہ کہ پیروی کریں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، جو ایک طرف ہونے والے تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہیں تھے وہ شکر کرنے والوں میں سے، نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ انما پختہ بات ہے کہ مقرر کیا گیا ہفتے کا دن ان کے لیے، ان لوگوں، ان کی قوم کے لیے، اختلافو فی، جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ یہ ہفتے دن مچھلیاں پکڑنے والا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، وہ آپ نے کئی دفعہ علماء سے سنا ہے، قرآن کریم کی تفاسیر میں سنتے رہتے ہیں، اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور یہ واقعہ ذکر کر کے اس امت کے ایک عمل کی طرف بھی ترغیب دلائی ہے کہ ان بنی اسرائیل کو ایک دن کے لیے مچھلیاں پکڑنا منع کیا تھا، انہوں نے ہلا کیا، انہوں نے بڑے تالابوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے حوض بنائے اور مچھلیاں اس میں آ جاتی تھی، بعد والے دنوں میں پکڑ لیتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسا پکڑا، ان کی نسل تک بھی نہیں رہی، ان کے اوپر عذاب آیا۔ اور ان ایک دن کے لیے منع کیا تھا، وہ ایک دن کے لیے نہ ہٹے تو اللہ نے ان کی نسل کشی کر دی، ختم کر دی ہے، ان کے اوپر ایسا عذاب مسلط کیا۔ اور اس امت کے لیے جمعہ کا دن ایسا فضیلت والا ہے کہ اس کے وہ اللہ کا حکم ہے، ہمارے اوپر واجب ہے، ہم اگر اس کو چھوڑیں، یعنی جمعے کی پہلی اذان کے بعد دنیا کے کوئی بھی کام کریں وہ حرام ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ فقہا نے یہ بھی لکھا، میری نظروں سے یہ روایت گزری کہ اگر جمعے کی پہلی اذان کے بعد نکاح والی تقریب منعقد کی، نکاح کیا جائے، وہ بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا، دوبارہ نکاح پڑھایا جائے، اتنا سخت معاملہ ذکر کیا ہے۔ جمعے کی پہلی اذان کے بعد کون سا کام ہے جو جمعے کی پہلی اذان کے بعد نہیں کرتے؟ اس لیے ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، البتہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان میں قیامت کے دن، فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان آیات کی صحیح تفسیر سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔